ذرا آپ اپنے دل کو تھام لیں. تو محمد الرسول اللہ کی زبان مبارک سے اس اجر کو میں عرض کرتا ہوں. فرمایا گھر سے چلا مسجد میں آیا، ایک ایک قدم پر 1 سال کے نفلی روزوں کا ثواب، ایک ایک قدم پر 1 سال کے نماز تہجد کا ثواب. ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، یہ میرے رب کا فضل ہے، اس کی عطائیں پھیلی ہوئی، اس کی عطائیں پھیلی ہوئی ہیں. وہ میرے اور آپ کے اعمال کی ضخامت کو نہیں دیکھتا، ہمارے دل کی دنیا کو دیکھتا ہے. وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اتباع دیکھتا ہے کہ میرا بندہ میرے محبوب کی محبت میں جیتا کس طرح ہے. یہ زندگی انتہائی مختصر زندگی ہے، اسے کارآمد بنانا چاہیے، خوبصورت بنائیں. وہ صرف اور صرف اللہ کی اطاعت و فرمانبرداری سے بن سکتی ہے، وہ اللہ کی محبت اور اس کی خشیت سے بن سکتی ہے. مقصد ہماری زندگی کا اللہ کے احکام کو مان لینا ہے، ہمیں سمجھ آئے نہ آئے، ہماری سمجھ میں وہ احکام شریعت کے آئیں نہ آئیں، ہمارا کام ہے انہیں مان لینا. ہمارا رب ہے، اس کا ہم پر حکم چلتا ہے، ہم نے اس کو اللہ مانا. اللہ ماننے کا مطلب یہ ہے کہ وہ اس کے کچھ اوامر ہیں، اس کے کچھ احکام ہیں جو اس نے ہم پر صادر فرمائے ہیں، ان کا ماننا ہم پر ازحد ضروری ہے. اور ایک بات میں عرض کرتا ہوں جمعہ کے حوالے سے، خطبہ جمعہ کے حوالے سے. ہمارے ہاں چونکہ ہم دنیا کے بندے ہیں، مادیت ہے، بات سمجھ آتی ہے. ویسے تو ہم بڑے 30 مار خان ہیں نا، صوفی ہیں، صوفی یہ باتوں کی حد تک ہیں، لیکن حقیقت حال مختلف ہے قدرے سے. جمعہ کا دن اس کو قیمتی بنائیں، بس نوجوانوں کو بھی یہ نصیحت ہے، بزرگوں کو بھی جمعہ کے دن کو قیمتی بنائیں. نماز فجر جمعہ کی پڑھی، آرام کر لیں، مارکیٹ میں جانا ہے، کام کاج کرنا ہے کریں. آپ پہلے اپنے کپڑوں کا بندوبست کر لیں، نہا دھو کر اول وقت مسجد میں آیا کریں. بزرگوں کو چاہیے کہ 9 بجے مسجد میں آ جائیں، جمعہ کو اپنا وہ توشہ کھانے پینے کا سامان لے کر آئیں، پانی لے کر آئیں، ادھر نوافل شروع کر دیں. وضو ٹوٹے وضو کر لیں، نہانے کی ضرورت پڑی، گرمی ہے مثال کو نہا لیں. کھانا تھوڑا سا بھی میں کھا لے تو وہ کھا لیں، دعائیں کریں، اذکار کریں، نوافل پڑھیں، قرآن کریم کی تلاوت کریں. اللہ تعالیٰ سے دین دنیا کی بھلائی مانگیں، دین دنیا کی بھلائی، دل کھول کے اپنے رب سے مانگیں. پھر خطبہ جمعہ کی سماعت کریں، خطبہ جمعہ پڑھیں. پھر ان کو چاہیے کہ زور کے بعد جمعہ کے بعد ہی بیٹھے رہے مسجد میں. نماز عصر پڑھنے کے بعد گھر جائیں یا مغرب کی نماز پڑھنے کے بعد گھر جائیں. 7 دن آپ کے نہایت ہی خوبصورت پھر گزرے گی. ایمان سیکل ہو گیا نا، بات تو نہیں ہے. اللہ وحدہ لا شریک کی عبادت سے یہ ہوتا ہے سلسلہ. تو جمعہ کے دن کو آپ نے عبادت کا دن سمجھا. ہوتا ہے ہمارے ہاں جی فلاں کی شادی ہے، فلاں کی غمی ہے، خوشی ہے، وہاں جانا ہے. ہم چھٹی والے دن، جمعہ کی چھٹی والے دن سارے کام جو ہے نا وہ سر انجام دیتے ہیں. یہ تھوڑا سا ختم کریں، نوافل پڑھیں. جمعہ سے پہلے ڈھیروں نوافل پڑھیں. امام اوزاعی رحمہ اللہ تعالیٰ 97 فوت ہوتے ہیں، سنت کے بڑے امام ہیں. ان کے بارے میں ایک دن مسجد میں آ رہے تھے، ایک بندہ آپ کے ساتھ ہو چلا تو آپ تشریف لائے. آپ نے نماز جمعہ سے پہلے 34 رکعت پڑھی، 34. وہ کہتا ہے ایسے باکمال ماشاءاللہ کیا بات ہے، رکوع سجود میں انتہائی اطمینان تھا. 34 رکعت. عبداللہ بن عباس سے 8 رکعت ثابت، عبداللہ بن عمر سے 4 رکعت ثابت ہے، یعنی جمعہ سے پہلے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو میں آپ کو ایک فرمان سنائے دیتا ہوں. ابو داؤد ترمذی نسائی ابن ماجہ مسند احمد کے اندر سیدنا اوس بن اوس رضی اللہ تعالیٰ سے فرمان نبی منقول ہے. اب بیان کرتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جو شخص جمعہ کے دن غسل کرتا ہے، اچھی طرح صحیح سوار کر غسل کرتا ہے، مسواک کی وغیرہ وغیرہ سے جو بھی، اور چل کر مسجد میں آیا اور اول وقت آتا ہے، اور جو اللہ نے اس کے مقدر میں نماز لکھی وہ نماز پڑھتا ہے، امام کے قریب بیٹھ کر خطبہ جمعہ کی سماعت کرتا ہے اور اس کے بعد نماز جمعہ ادا کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو اجر دیتے ہیں. ذرا آپ اپنے دل کو تھام لیں. تو محمد الرسول اللہ کی زبان مبارک سے اس اجر کو میں عرض کرتا ہوں. فرمایا گھر سے چلا مسجد میں آیا، ایک ایک قدم پر 1 سال کے نفلی روزوں کا ثواب، ایک ایک قدم پر 1 سال کے نماز تہجد کا ثواب. ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، یہ میرے رب کا فضل ہے، اس کی عطائیں پھیلی ہوئی، اس کی عطائیں پھیلی ہوئی ہیں. وہ میرے اور آپ کے اعمال کی ضخامت کو نہیں دیکھتا، ہمارے دل کی دنیا کو دیکھتا ہے. وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اتباع دیکھتا ہے کہ میرا بندہ میرے محبوب کی محبت میں جیتا کس طرح ہے. اصل تو یہ اللہ کا ہے.
ٹھیک ہے، یہ چیز بہت اہم ہے، آپ نے اس کو اختیار کرنا ہے۔ نوجوانوں کو بھی چاہیے اپنی زندگی بنائیں، کامیابیاں پائیں۔ کامیابی یہ نہیں ہے کہ ہم مارکیٹ میں گھومتے پھرتے رہے اور کسی کی ایک رکعت رہ گئی، کوئی جناب دوران خطبہ آ رہا ہے، نہیں، کیا ضرورت ہے؟ آپ جمعہ سے پہلے آئیں، خطبہ امام صاحب کے منبر پر بیٹھنے سے پہلے آ جائیں۔ اسی طرح فجر کی نماز کے بعد ایک وظیفہ ہے، یہ مطلب عظیمت والے لوگوں کا کام ہے، ہر بندے کی یہ بس کی بات نہیں ہے۔ کوئی بندہ کہے کہ میں اس عمل کو کروں، نماز فجر با جماعت پڑھی ہے، ادھر بیٹھ جائے، ٹھیک ہے جی، 1 گھنٹہ بیٹھے، سورج 1 گھنٹے کے بعد طلوع ہو جائے گا، تو آپ ایک پارہ پڑھنا چاہے پارہ بھی پڑھ سکتے ہیں، استغفار کریں، درود شریف کی کوئی تسبیح پڑھنا چاہے وہ بھی پڑھ سکتے ہیں، دیگر اذکار، لا حول ولا قوت الا باللہ، یہ ذکر کریں، کیا شاندار ذکر ہے یہ بھی، لا حول ولا قوت الا باللہ، ساری کائنات اس ذکر پر قائم ہے۔ اگر لا حول ولا قوت الا باللہ ہٹا دیں، دھڑام سے 14 طبق نیچے آ جائے، آسمان نیچے آ جائے گا، زمین پھٹ جائے گی، لا حول ولا قوت الا باللہ، بس جتنی طاقتیں میرے اللہ کے پاس ہیں، ایک بڑا اعتراف کر لیا آپ نے، مان لیا، جو جس کے پاس طاقت ہے میرے رب کی عطا کرتا ہے، سبحان اللہ، کیسی بات ہے، برائی سے نیکی کی طرف لے جانے کی طاقت میرے اللہ کے سوا کسی کے پاس نہیں، کفر سے اسلام کی طرف لے جانے کی طاقت اللہ کے سوا، پریشانی، دکھ، تکلیف، مصیبت سے آسودگی کی طرف لے جانے کی طاقت میرے اللہ کے سوا کسی کے پاس نہیں، تکلیف، مصیبت، بیماری سے شفا کی طرف لے جانے کی طاقت میرے اللہ کے پاس ہے۔ اس طرح اعتراف کرتے جائیں، کرتے جائیں، کرتے جائیں، کرتے جائیں، ساری کائنات ان اعترافات پر قائم ہے۔ یہ اذکار کریں، نماز فجر کے بعد 1 گھنٹہ، یہ اللہ کے نیک بندوں کا ناشتہ ہے، سمجھائی؟ وہ 1 گھنٹہ ذرا لگا کے ناشتہ کر لیا، اللہ کے ذکر کے ساتھ طاقت وجود کے اندر آ جاتی، طاقت آ جاتی ہے۔ ابن قیم رحمۃ اللہ کہتے ہیں، ہمارے استاد جی ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ، شیخ الاسلام کی عادت مبارکہ کی، وہ آپ فرمایا کرتے ہیں یہ میرے وجود کا ناشتہ ہے۔ طبرانی کے اندر ایک روایت ہے، عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اس حدیث کے راوی ہیں، بیان کرتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جس نے نماز فجر با جماعت پڑھی اور نماز فجر کے بعد اس جگہ بیٹھ کر اس نے کوئی لغو بات نہیں کی، ذکر میں مشغول ہو گیا، سورج طلوع ہونے کے بعد 4 رکعت نماز چاشت کی، یا نماز ضحیٰ جس کو آپ کہتے ہیں، نماز اشراق بھی کہتے ہیں نا، اشراق کے 4 نفل پڑھ لیے، ہاں جی 4، کہ یوم ولدت امہ، اٹھے گا ابھی اس کی ماں نے اس کو جنم دیا، اس کیفیت میں چلا جائے گا۔ بھئی اگر کبائر نہ ہوئے، کبائر کبیرہ گناہ نہ ہوئے جن پر وعید شدید آئی ہے، تو چھوٹے گناہ جن کو ہم صغیرہ گناہ کہتے ہیں، اللہ اپنی رحمت و فضل کے ساتھ سب کو معاف کر دے گا۔ 1 مہینہ یہ عمل کر لیں، کامیابیاں، کامرانیاں، خوشیاں آپ کے ساتھ چمٹ جائیں گی۔ بات سمجھاتی ہے، نہایت ہی خوبصورتی اسلام نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو تو پھیلا دی زمین پر، باتیں تو بہت زیادہ ہیں، یہ نصیحتیں ہیں اپنے آپ کو اور آپ بھائیوں اور بزرگوں کو، اور مجلس بھی ہماری طویل ہو گئی ہے تو میں نے تھوڑا سا اپنا اس میں حصہ ڈال دیا، اللہ اس کو قبول فرما لے اپنے عزت والے چہرے کے لیے۔ تو رب کریم سے یہ دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی سچی محبت عطا فرما دے، ہمارے دلوں میں اپنی خشیت پیدا، ہم اللہ کی محبت میں جئیں اور اسے ڈر کر جئیں۔